روتا ہے دل ہمارا، حافظ خدا تمہارا، اب انتظار تیری ہم سال بھر کریں گے، اب انتظار تیری ہم سال بھر کریں گے، مشتاق نظر تیری راہوں پہ ہم ڈریں گے، پھر زندگی میں آنا، پھر زندگی میں آنا، اگلے برس دوبارہ، حافظ خدا تمہارا، جاتے ہو ماہ رمضان، روتا ہے دل ہمارا، حافظ خدا تمہارا، تم آئے تو ہوا تھا موسم سما سہانا، تم آئے تو ہوا تھا موسم سما سہانا، رحمت برس رہی تھی رنگین تھا زمانہ، رحمت برس رہی تھی رنگین تھا زمانہ، بھولیں گے کیسے دل سے، بھولیں گے کیسے دل سے سحری کا وہ نظارہ، حافظ خدا تمہارا، جاتے ہو ماہ رمضان، روتا ہے دل ہمارا، حافظ خدا تمہارا۔ وہ غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کھاتا، اور کسی کے خلاف مہم نہیں چلاتا، وہ اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھا بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اور کسی نہ کسی کی خیرخواہی بھی کرتا ہے۔ یہ روزہ جب اس کا ایک تصور انسان کے ذہن میں ہوگا تو یہ سارے کام وہ خود کرتا چلے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے نے اس کو مجبور اور بے بس کر دیا کہ وہ ایسا کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، روزہ رکھنے کے باوجود ایسا نہیں کرتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ نے بارہا سن رکھی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں، اور ایسے کام جو جھوٹ سے ہی منسلک ہوتے، بہانہ بازیاں، غلط بیانیاں، وہ کرتا ہی رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کتنے روزے دار ہیں ان کو پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے، یعنی سارا اجر ضائع۔ کتنے روزے دار ہیں، روزے رکھے ہیں، لیکن ملے گا کیا؟ روزے کی وجہ سے جو پیاس ہے بس وہی ملے، اور کچھ نہیں ملا، اجر نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر انہوں نے اس روزے کی حفاظت نہیں کی، اس روزے کی حفاظت نہیں کی، وہ فحش گوئی کرتے رہے، وہ بری باتیں کرتے رہے، گالی بکتے رہے، لڑائی کرتے رہے، جھگڑے کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ بدخواہی کرتے رہے، نازیبا کلمات بولتے رہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہے، وہ خود اپنے روزے کو برباد کر دیا۔ اور آخر میں کیا ہے کہ روزے کی وجہ سے جو بھوک لگی یا پیاس لگی بس وہی ان کا مقدر رہا، اجر و ثواب سے وہ محروم۔ حالانکہ روزہ یہ اتنی بڑی عظیم و شان عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی تمام اعمال کا
اس کے اجر و ثواب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ جو حافظ قرآن ہے کل قیامت کے دن ان کو اجر ملے گا، اللہ کہیں گے پڑھو اور پڑھتے چلے جاؤ، اور وہ پڑھتا چلے جائے گا، جہاں آخری لفظ بنداز پڑے گا وہ اس کی منزل ہوگی۔ لیکن روزے کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کا اجر کیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے نا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے سینگ نہیں نکلتے، یا آپ کا رنگ نہیں بدلتا، یا آپ کے چہرے پر کچھ نشان نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ جب تک کسی کو بتاتے نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ اتنی مخفی اور اتنی پوشیدہ عبادت ہے کہ اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ آپ رات کو اٹھ کے جو ہے سحری کھا لیتے ہیں، مغرب کے وقت آپ افطاری کرتے ہیں، یہ دونوں وقت ایسے ہیں کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن سارا دن آپ کام کریں، جو مرضی کریں، روزہ باہر آپ نے سوال کے رکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس روزے میں کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی بھی اور شریک نہیں، یہ خالص میرے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اپنے شان اس کا بدلہ دوں۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن جنت کے جو دروازے کھلیں گے ان میں ایک دروازہ باب الریان ہوگا۔ باب الریان سنا ہے آپ نے؟ باب الریان بہت بڑا دروازہ ہوگا۔ حکم ہوگا کہ وہ صائمین کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے میرے لیے؟ اللہ فرمائیں گے میرے لیے جن لوگوں نے روزے رکھے کہاں ہیں؟ اکٹھے ہو اور اس دروازے سے جنت میں چلے۔ سبحان اللہ۔ اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك تب علينا برحمتك ومغفرتك انك انت التواب الغفور الرحيم۔ یا اللہ، جس بہن نے، بھائی نے، جس بیٹے نے، بیٹی نے، جس دوست نے، ساتھی نے، جس نے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہوئے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کو ہماری دعا میں شریک فرما۔ یا اللہ ان سب کی جائز نیک حاجتیں ضرورتیں پوری فرما دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مقروضوں کے قرض اتار دے، بیماروں کو تندرستی عطا فرما دے، کمزوروں کو صحت اور قوت اور توانائی عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ عزیز جو ہمارا بیمار ہے، لاچار ہے، یا اللہ اس کو عافیت دے دے، یا اللہ اس کو عافیت دے دے، یا اللہ اس کو عافیت دے دے۔ اور بھی جو بیچارے معذور اور لاچار ہیں، اللہ ان کو عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھی، ہمارے رفقا فوت ہو گئے، علماء اور دوسرے اہل خیر، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات